السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید. پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو. پچھلا لیکچر ہم نے سٹارٹ کیا تھا پری اور پوسٹ آپریٹرز سے، یونری آپریٹرز جو ہیں، اور ہم نے پری انکریمنٹ اور پوسٹ انکریمنٹ کی ایگزامپلس دیکھی تھی. دونوں یونری آپریٹرز ہیں، ایک آپرینٹ لیتے ہیں، اور اگر ہم انہیں ممبر فنکشن کے طور پہ کوڈ کریں تو ممبر فنکشن کے طور پہ یہ کوئی آرگومنٹ نہیں لیتے ہیں. کمپائلر کیسے ڈفرینشیٹ کرے گا کہ یہ پری انکریمنٹ ہے یا یہ پوسٹ انکریمنٹ کے لیے کال کیا گیا؟ فنکشن کا پروٹوٹائپ اگر دیکھا جائے تو وہی ہونا چاہیے، آپریٹر پلس پلس، جو بھی کوئی ریٹرن ٹائپ ہے وہ ہم نے دیکھی بھی تھی، اور پیرامیٹر کوئی بھی نہیں. تو دیر از نو وے that the compiler can differentiate between pre and post. So اس کے لیے سولوشن یہ نکالا کہ پوسٹ انکریمنٹ یا پوسٹ ڈیکریمنٹ کا اگر آپ آپریٹر اوور لوڈ کر رہے ہیں تو ایک ڈمی پیرامیٹر بھجواتے ہیں. نارملی وہ انٹ ٹائپ کا ہوتا ہے. ڈمی پیرامیٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ویلیو یوز نہیں کر رہے ہیں، اور جب کمپائلر خود سے ایک ڈمی ویلیو بھجواتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیفرینشیٹ کر سکتا ہے کہ یہ پری انکریمنٹ ہے اور پوسٹ انکریمنٹ ہے. سو جو پری انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ ہے اس میں اگر ممبر فنکشن کے طور پہ ہے تو کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، اور اگر پوسٹ ہے تو ایک ڈمی پیرامیٹر انٹ ٹائپ کا لے رہا ہے. اور وہ ہم نے دیکھا تھا کہ کمپائلر آٹومیٹیکلی جب پوسٹ انکریمنٹ کال کرتا ہے تو فنکشن کال میں ایز اے پیرامیٹر 0 بھجوا دیتا. اس کے بعد ہم نے دو امپورٹنٹ چیزیں دیکھی تھی. ہم انٹ، فلوٹ، ڈبل وغیرہ کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھا ہے، اور آپ پہلے اسے دیکھ بھی آئے ہوئے ہیں، کہ آٹومیٹیکلی جہاں پہ مکسڈ موڈ ایکسپریشن ہوتے ہیں وہاں پہ ایک ٹائپ کی سے ویلیو دوسری ٹائپ میں آٹومیٹیکلی کوورس ہو جاتی ہے. سو اف یو ہیو اے ویریبل آف ٹائپ ریئل اینڈ اٹ از بینگ ایڈیڈ ٹو اے ویریبل آف ٹائپ انٹیجر، تو انٹیجر کی ویلیو آٹومیٹیکلی فلوٹ میں یا ڈبل میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور پھر ڈبل ایڈیشن یا ریئل ایڈیشن ہو جاتی تھی. کیا ایسی کوئی چیز ہم یوزر ڈیفائن ٹائپ کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ ٹائپ کنورژن ہو سکے، پری ایگزسٹنگ ٹائپ سے اس یوزر ڈیفائن ٹائپ میں کنورژن ہو سکے آٹومیٹیکلی، اور یوزر ڈیفائن ٹائپ سے کسی اور ٹائپ میں آٹومیٹک کنورژن ہو سکے. اور وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کسی گیون ٹائپ سے یوزر ڈیفائن ٹائپ میں کنورژن کرنی ہے تو سنگل پیرامیٹر کنسٹرکٹر ایکٹس ایز دیٹ کنورٹر. کنسٹرکٹر اگر ایک سنگل پیرامیٹر کسی بھی ٹائپ کا لے رہا ہے تو یہ کنسٹرکٹر ایکٹ کرتا ہے ایز اے ٹائپ کنورژن کنسٹرکٹر، اور اس کا نام بھی یہ اسپیسیفکلی اسی لیے ٹائپ کنورژن کنسٹرکٹر ہی کہلاتا ہے. کمپائلر آٹومیٹیکلی کنورٹ کر لیتا ہے اگر ضرورت پڑتی ہے کسی جگہ کے اوپر اس گیون ٹائپ سے اس یوزر ڈیفائن ٹائپ میں ویلیو کو کنورٹ کرنے کی. اور اس کا ہم نے کچھ بینیفٹ بھی دیکھا تھا، لیکن اس کا کچھ نقصان بھی تھا کہ جہاں پہ ہم نہیں بھی چاہ رہے وہاں پہ بھی کمپائلر اکثر اوقات یہ ٹائپ کنورژن کر دیتا ہے. تو ہم نے بوتھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دیکھے تھے، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ایکسپلسٹ کا کی ورڈ یوز کرتے ہوئے ہم اس آٹومیٹک کنورژن کو روک سکتے ہیں. جہاں ہم پروگرامر یا ڈیزائنر C++ کو کہے گا کہ اب اس ویلیو کو کنورٹ کرو، وہ کر دیتا ہے، ورنہ نہیں کرتا. اس کا فلپ سائڈ گیون ٹائپ سے یوزر ڈیفائن ٹائپ سے کسی اور ٹائپ میں کنورٹ کرنا، اور اس کا ایک آپریٹر ہے. ہم نے دیکھا بھی تھا کہ اگر ہم نے لیٹس سے کمپلیکس کی ویلیو ڈبل میں کنورٹ کرنی ہے تو ڈبل کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں ہم، اور وہ ایز این آپریٹر یوز ہوتا ہے، اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. سو آٹومیٹیکلی جہاں پہ کمپلیکس کی ویلیو میں ڈبل میں کنورٹ کرنا تھا، اس آپریٹر کے ذریعے، ٹائپ کنورژن آپریٹر کے ذریعے وہ چینج ہو جاتی ہے اس کی ویلیو. بعض جگہوں کے اوپر اس کا بینیفٹ ہے، لیکن ہم نے اس کا نقصان بھی دیکھا تھا، اور اس نقصان کو سرکموینٹ کرنے کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو کس طریقے سے کیا جا سکے. کوئی ایکسپلسٹ ٹائپ کا
جیسے کہ ٹائپ کنورژن کنسٹرکٹر کے ساتھ ہم ایکسپلسٹ کا کی ورڈ یوز کر سکتے تھے، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، گیون نہیں تھی، تو ہمیں ورک اراؤنڈ کرنا پڑا تھا اور وہ ہم نے دیکھ لیا تھا. اور لیکچر کے آخر میں یہی کہا تھا کہ ان دو آپریٹرز کو یوز کرتے وقت آپ کو احتیاط برتنی چاہیے، اور رول آف دی تھمب ہے کہ ان کو نہ ہی یوز کریں تو بہتر. ضرورت پڑ جائے کر لیجئے، لیکن رول آف دی تھمب یہی رکھیے کہ یہ ان کو نہ یوز کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن آپ کو پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ if need arises how can you do that. Now we come to the topic of today's lecture. آج ہم ایک نیا ٹاپک انٹروڈیوس کر رہے ہیں، انہیریٹنس کا. ہم نے دیکھا تھا کہ انہیریٹنس کا کانسیپٹ کیا ہے. آج کے لیکچر میں ہم اس ٹاپک کو سٹارٹ کریں گے کہ یہ کیسے C++ میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. If a class B inherits from class A, then B contains all the characteristics of class A. This is how we define inheritance. جیسے میں نے بہت پہلے لیکچر میں کہا تھا، شروع کے چند لیکچرز میں، کہ میں نے اپنی بہت ساری کریکٹرسٹکس اپنے پیرنٹ سے لیے ہیں. I have inherited those features from my parent. Exactly وہی کنسپٹ C++ میں. سو جس کلاس سے انہیرٹ کیا جاتا ہے وہ پیرنٹ یا بیس کلاس کہلاتی ہے، اور جو کلاس کریکٹرسٹکس کسی دوسری کلاس کے انہیرٹ کرتی ہے وہ ڈیرائیوڈ کلاس یا چائلڈ کلاس کہلاتی ہے. اور چائلڈ کلاس یا ڈیرائیوڈ کلاس اپنی پیکیولر کریکٹرسٹکس وہ بھی ایوالو کرتی ہے. These are some of the concepts that are related to the concept of inheritance in object-oriented paradigm. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ چلے گا کہ اسکرین پہ UML کی نوٹیشن، اور یہ بھی آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، پیرنٹ کلاس، چائلڈ کلاس، بیس کلاس، ڈیرائیوڈ کلاس. سو چائلڈ کلاس از انہیریٹنگ دی کریکٹرسٹک آف دی پیرنٹ کلاس اور دی بیس کلاس. وی ول یوز بیس کلاس اینڈ ڈیرائیوڈ کلاس. C++ میں 3 طرح کی انہیریٹنس ہے. ایک پبلک انہیریٹنس کہلاتی ہے، ایک پرائیویٹ انہیریٹنس کہلاتی ہے، اور ایک پروٹیکٹڈ انہیریٹنس کے. ہم زیادہ تر توجہ اپنی پبلک انہیریٹنس کے اوپر ہی رکھیں گے. پرائیویٹ اور پروٹیکٹڈ پہ بھی میں کچھ کہوں گا اس ٹاپک کے آخر میں، لیکن زیادہ تر ہماری توجہ پبلک انہیریٹنس پہ ہی رہے گی، کیونکہ یہی ٹائپ آف انہیریٹنس بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، اور یہی ممک کرتی ہے انہیریٹنس کی جو خاص خوبی ہے، جسے ہم کہتے ہیں it is a kind of inheritance. That is, if a class inherits from another class, then the derived class is a kind of its base class. جیسے شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے پرسن کی کلاس سے اسٹوڈنٹ کی کلاس ڈیرائیو کی تھی، ٹیچر کی کلاس ڈیرائیو کی تھی، ڈاکٹر کی کلاس ڈیرائیو کی تھی. اس وجہ سے بیکاز اسٹوڈنٹ از اے پرسن، ڈاکٹر از اے پرسن، ٹیچر از اے پرسن. اور دوسری ایگزامپلس ہم نے شیپس کی لی تھی. شیپ ہماری بیس کلاس تھی، اور اس سے ہم نے 3 کلاسز ڈیرائیوڈ کی تھیں، ریکٹینگل، سرکل، اسکوئر. اے ریکٹینگل از اے کائنڈ آف شیپ، اے سرکل از اے شیپ، اے اسکوئر از اے شیپ. سو انہیریٹنس کی ایک خوبی یہ تھی کہ دونوں کلاسز میں از اے یا از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ ہوتی. C++ میں از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ پبلک انہیریٹنس سے امپلیمنٹ کی جاتی. آپ اپنی اسکرین کے اوپر اس کا سینٹیکس دیکھ رہے ہیں. کی ورڈ کلاس فالوڈ بائی دی نیم آف دی ڈیرائیوڈ کلاس اور چائلڈ کلاس، followed by colon, followed by the keyword public, and followed by the name of the base class or parent class. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. This is how we declare public inheritance. دوسری ایگزامپل، پرسن کی کلاس ہے، ہم اسٹوڈنٹ کی کلاس اس سے ڈیرائیو کرنا چاہتے ہیں. اسٹوڈنٹ از اے کائنڈ آف پرسن، سو وی یوز پبلک انہیریٹنس. اور آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کلاس اسٹوڈنٹ کولن پبلک پرسن، اور اس کے بعد
اسٹوڈنٹ کلاس کی ڈیفینیشن. یہ سینٹیکس بتا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ ڈیرائیوڈ کلاس ہے اور یہ اس کی بیس کلاس پرسن. از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ میں کیا تھا؟ میں نے اپنے فیچرز اپنے پیرنٹ سے ڈیرائیو کیے ہیں. جو فیچرز تھے ان کے وہ مجھ میں آ گئے ہیں. پبلک انہیریٹنس بھی یہی کر رہی ہے. بیس کلاس کے پبلک ممبرز سو کالڈ ڈیرائیوڈ کلاس کے بھی پبلک ممبر بن جاتے ہیں. سو اگر کوئی پبلک ڈیٹا ممبرس ہیں، پبلک ممبر فنکشنز ہیں بیس کلاس کے، اگر ہم پبلک انہیریٹنس کریں تو ڈیرائیوڈ کلاس میں ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ ڈیرائیوڈ کلاس کے بھی پبلک ممبر ہو گئے. سو ڈیرائیوڈ کلاس کا انٹرفیس جو ہے وہ ڈیرائیوڈ کلاس کا یا چائلڈ کلاس کا اپنے پبلک فنکشن اور بیس کلاس کے پبلک فنکشن، یہ دونوں کے دونوں ڈیرائیوڈ کلاس کا پبلک انٹرفیس بن جاتا. دس از پبلک انہیریٹنس. بیس کلاس کے پرائیویٹ ممبرس ڈیرائیوڈ کلاس کا پارٹ نہیں بن. آپ کو پتا ہے کسی کلاس کے پرائیویٹ ممبر جو ہیں وہ آؤٹ سائڈ دی کلاس ایکسیسیبل نہیں ہے. ڈیرائیوڈ کلاس میں بھی اگر پبلک انہیریٹنس ہے، ڈیرائیوڈ کلاس بھی بیس کلاس کے پرائیویٹ ممبرس کو ایکسیس نہیں کر سکتی ہے. اور یہ بڑا ہی ایک اچھا ڈیسیژن ہے کیونکہ پرائیویٹ ڈیٹا جو ہے وہ پرنسپل آف انفارمیشن ہائڈنگ کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. سو اگر ڈیرائیوڈ کلاس بیس کلاس کے پرائیویٹ ممبرس کو ایکسیس کر پاتی تو یہ تو ایک لوپ ہول ہو گیا. تو اس لیے C++ میں ڈیرائیوڈ کلاس دیٹ از پبلکلی جو انہیریٹ ہوئی ہے، پبلکلی ڈیرائیوڈ کلاس ہے، وہ اپنے بیس کلاس کے پرائیویٹ پارٹ کو ایکسیس نہیں کر سکتی، لیکن بیس کلاس کے پبلک ممبرس ڈیرائیوڈ کلاس کے آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے بھی ممبر بن جاتے ہیں. فار آل پریکٹیکل پرپزز دی پبلک ممبرز آف دی بیس کلاس آر پبلک ممبرز آف دی ڈیرائیوڈ کلاس. اسکرین پہ ایگزامپل دیکھیے. ہم ایک پرسن کلاس بنائیں گے جو آپ نے پہلے دیکھ لی ہوئی ہے اور پھر ایک اسٹوڈنٹ کلاس اسے ڈیرائیو کریں. پرسن کلاس کا کوڈ آپ کے سامنے ہے. اس کے دو پرائیویٹ ممبرز ہیں، نیم جس کی ٹائپ کریکٹر پوائنٹر ہے اور ایج جس کی ٹائپ انٹ رکھی ہوئی ہے ہم نے یہاں. اور اس کے دو پبلک ممبر جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں، باقی پبلک ممبرز بھی ہیں لیکن ہمیں ان سے انٹرسٹ. پہلا ممبر جو گیٹر ہے، گیٹ نیم ہے اور وہ کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر ریٹرن کر رہا ہے. دوسرا بھی کانسٹنٹ ممبر فنکشن ہے اور وہ گیٹر فنکشن ہے ایج کے لیے. اسٹوڈنٹ کلاس اسے ہم پبلکلی ڈیرائیو کرا رہے ہیں پرسن کلاس سے. سینٹیکس آپ کے سامنے ہے، کلاس اسٹوڈنٹ کولن پبلک پرسن. تو دس از پبلک انہیریٹنس. اسٹوڈنٹ کلاس کے اپنے ڈیٹا ممبرز جو ہیں دو ہیں. سیمیسٹر، کس سیمیسٹر میں اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، ٹائپ انٹ ہے. پہلا سیمیسٹر ہے، دوسرا سیمیسٹر ہے، تیسرا، چوتھا، سو آن سو فورتھ. اور رول نمبر انٹیجر ٹائپ کا، اسٹوڈنٹ کا رول نمبر کیا ہے. اب لازم بات ہے اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا نام بھی ہوگا اور اس کی کوئی ایج بھی ہوگی. یہاں پہ وہ چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ کریکٹرسٹک وہ اپنی پبلک بیس کلاس سے انڈائریکٹلی حاصل کر لے گا. ہم نے گیٹرز فنکشن لکھے ہوئے تھے، گیٹ نیم، گیٹ ایج. اسی طرح سیٹر فنکشن بھی ہوں گے پرسن کلاس کے، سیٹ نیم، سیٹ ایج وغیرہ. تو یہ سارے کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ پرسن کلاس سے اسٹوڈنٹ کلاس میں آ جائیں. اسٹوڈنٹ کلاس کے اپنے 3 ممبر فنکشن ہیں. گیٹ سیمیسٹر کانسٹنٹ ممبر ہے، انٹ ریٹرن کر رہا ہے. دوسرا گیٹر فنکشن ہے گیٹ رول نمبر، یہ بھی کانسٹنٹ ممبر فنکشن ہے، یہ بھی انٹ ریٹرن کر رہا ہے، رول نمبر اس کا ریٹرن کر رہا ہے. اور پرنٹ کا ایک فنکشن ہے جو کہ اسٹوڈنٹس سے ریلیٹڈ انفارمیشن جو ہے وہ اسکرین پہ پرنٹ کرتا ہے. دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ کو پرنٹ کیا جائے گا تو کیا چیز پرنٹ ہونی چاہیے. پرنٹ کی فنکشنلٹی میں یہ چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹ کا نام پرنٹ ہو، اسٹوڈنٹ کی ایج پرنٹ ہو، اسٹوڈنٹ کس سیمیسٹر میں انرولڈ ہے وہ پرنٹ ہو، اسٹوڈنٹ رول نمبر، اس کا رول نمبر کیا ہے وہ پرنٹ ہو. لیکن اسکرین کے اوپر جو اسٹوڈنٹ کا کوڈ میں نے لکھا ہے وہ تو صرف سیمیسٹر ہے اور رول نمبر ہے. اس کا نام اور اس کے ایج کہاں گئی؟ وہ جو آلریڈی میں نے کلاس لکھ لی ہوئی تھی پرسن کی، اس سے میں نے
اس کلاس کو پبلکلی ڈیرائیو کیا ہے، تو وہ سارے کے سارے کریکٹرسٹک بیس کلاس کے میرے پاس اویلیبل ہیں اسٹوڈنٹ میں. دس از این ایگزامپل، another ایگزامپل آف ری یوز. شروع کے لیکچرز میں بھی یہ کہا تھا کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں ایک پرنسپل آف ری یوز از انہیریٹنس. جو کلاس میں نے لکھ لی ہوئی ہے، جو کوڈ میں نے لکھ لیا ہوا ہے، وہ سارا کا سارا میں یوز کر سکتا ہوں کسی اور کلاس میں تھرو انہیریٹنس، اور میں سارے کے سارے وہ فیچر یہاں پہ یوز کر رہا ہوں. آئیے پرنٹ کی فنکشنلٹی دیکھتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے. یہ میں نے پورا تو نہیں لکھا، صرف دو اس کے پراپرٹیز جو پرنٹ کروانے کی کوشش کی ہے. ایک میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا نام پرنٹ ہو جائے، اور دوسرا میں چاہ رہا ہوں کہ وہ کس سیمسٹر میں پڑھ رہا ہے وہ پرنٹ ہو جائے. اب میں نام کو پرنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب آپ اسکرین کے اوپر اسے یلو میں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ سینٹیکس ایرر ہے. سینٹیکس ایرر اس لیے ہے کہ نیم از اے پرائیویٹ ڈیٹا ممبر آف دی بیس کلاس، اور ڈیرائیوڈ کلاس میں سے جو کہ پبلکلی ڈیرائیو کی گئی ہے، ڈیرائیوڈ کلاس کین ناٹ ایکسیس دی پرائیویٹ ممبرز آف اٹس بیس کلاس، پبلک بیس کلاس. اس لیے یہ کمپائلر ایرر دے دے گا. لیکن میں نے نام پرنٹ کروانا ہے. کیا میرے پاس کوئی طریقہ ہے؟ بالکل. پرسن کی بیس کلاس میں گیٹر فنکشن موجود تھا گیٹ نیم کے نام سے، جو کہ کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر ریٹرن کر رہا تھا. میں اسے یوز کر لیتا ہوں. یہ دیکھیے کوڈ کو دوبارہ ری رائٹ کر دی. سی آؤٹ، انسرشن آپریٹر اور ممبر فنکشن گیٹ نیم. میں گیٹ نیم یوز کر رہا ہوں. گیٹ نیم از اے ممبر فنکشن آف پرسن کلاس. میں نے اس کا کوئی آبجیکٹ ڈکلیئر نہیں کیا. پرسن کلاس کا آبجیکٹ ڈکلیئر کیا ہوتا تو میں آبجیکٹ ڈاٹ گیٹ نیم کرتا، لیکن میں آبجیکٹ ڈاٹ گیٹ نیم نہیں کر رہا. میں سمپلی گیٹ نیم یوز کر رہا ہوں. جیسے یہ فنکشن ہے، جیسے یہ ممبر فنکشن ہے اسٹوڈنٹ کلاس کا. کسی بھی کلاس کا ممبر فنکشن جو ہے، میں اس کے کسی بھی ممبر فنکشن میں یوز کر سکتا ہوں، کال کر سکتا ہوں. مجھے کسی آبجیکٹ کا ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جس آبجیکٹ کے اوپر وہ کال کیا گیا ہے، اسی آبجیکٹ کا وہ ریفرنس بن رہا ہے، یا اسی آبجیکٹ کے ریفرنس سے اسے کال کیا جا رہا ہے. یہاں پہ دیکھیے گیٹ نیم کو میں کال کر رہا ہوں، اس کے ساتھ میں نے کسی آبجیکٹ کا ریفرنس نہیں لگایا. یہ ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کہ یہ اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کا ہی پارٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ کسی بھی ممبر فنکشن کو کال کرنے کے لیے یا تو مجھے اس کے آبجیکٹ کے ریفرنس سے کال کرنا چاہیے، یا وہ اسی آبجیکٹ کا یا اسی کلاس کا ممبر فنکشن ہے جس کلاس کا میں کوڈ لکھ رہا ہوں. اور یہ سیکنڈ سچویشن لگ رہی ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. وہ کیسے؟ گیٹ نیم از ناٹ اے ممبر فنکشن آف کلاس اسٹوڈنٹ. میں نے نہیں لکھا، اسکرین پہ آپ نے نہیں دیکھا. یہ تو پرسن کا ممبر فنکشن، اور چند سلائڈز پہلے آپ نے اسے اسکرین پہ دیکھا تھا. میں اس لیے اسے یوز کر پایا ہوں کیونکہ اسٹوڈنٹ کی کلاس پبلکلی ڈیرائیوڈ ہے پرسن کی کلاس سے. اور ہم نے کہا تھا کہ اگر پبلک انہیریٹنس ہے تو بیس کلاس کے پبلک ممبرس ڈیرائیوڈ کلاس کے پبلک ممبرس بن جاتے ہیں. آپ یو کین تھنک آف دیٹ. اب کیونکہ گیٹ نیم پبلک ممبر فنکشن تھا پرسن کلاس کا، اس لیے وہ چائلڈ کلاس کا بھی پبلک ممبر فنکشن بن چکا. اس لیے میں پرنٹ کے ممبر فنکشن سے جو کہ اسٹوڈنٹ کلاس میں لکھا ہوا ہے، میں اس کی پبلک بیس کلاس پرسن کے پبلک ممبر فنکشن گیٹ نیم کو ایسے ہی ایکسیس کر سکتا ہوں جیسے کہ یہ گیٹ نیم کا ممبر فنکشن چائلڈ کلاس دیٹ از اسٹوڈنٹ کی کلاس میں لکھا ہوا ہے. دیٹ از دی انہیریٹنس ان ورک. بیس کلاس کے کریکٹرسٹکس ڈیرائیوڈ کلاس میں آئے ہیں تبھی میں اسے یوز کر پا رہا ہوں، تبھی میں وہ بیہیویئر ایگزبٹ کر پا رہا ہوں. یلو میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کانسیپٹ کو. دوسری اگزامپل، اسکرین کے اوپر آپ کو سنائپٹ نظر آ رہا ہے. میں نے ایک اسٹوڈنٹ کا کلاس کا آبجیکٹ ڈکلیئر کیا ہے stdt کے نام سے، اور اب میں stdt.semester is equal to 0 کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ ایرر ہے کیونکہ semester is a private member of student class. ہم نہیں کر سکتے ایکسس.
اگلی لائن جو کہ آدھی یلو میں ہے, stdt.name is equal to null, یہ بھی کمپائلر نے سنٹیکس ایرر دے دی, اس لیے کہ نیم از اے پرائیویٹ ممبر آف دی بیس کلاس, اور ڈیرائیوڈ کلاس اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی پبلک بیس کلاس کے پرائیویٹ ممبرس کو ایکسیس نہیں کر سکتی. گڈ انف, ایرر آنی چاہیے تھی, ایرر آ گئی. تھرڈ لائن, اسٹوڈنٹ کلاس اسٹوڈنٹ آبجیکٹ جو ہے stdt, ہم وہ اس کی سیمیسٹر کی ویلیو پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ سی آؤٹ انسرشن آپریٹر stdt.getSemester. getSemester از اے ممبر فنکشن آف اسٹوڈنٹ کلاس, جو ہم نے دیکھا تھا, کال ہو گیا, کر سکتے ہیں, آبجیکٹ کے پبلک ممبر فنکشنز کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے ود ریفرنس ٹو این آبجیکٹ, اور وہ یہاں stdt کے آبجیکٹ کے ریفرنس سے گیٹ سیمیسٹر کا فنکشن یوز کیا جا رہا ہے. دیکھتے آئے ہیں, ویری گڈ. نیکسٹ لائن پارٹلی یلو میں, سی آؤٹ انسرشن آپریٹر stdt.getName. سینٹیکس بتا رہا ہے کہ گیٹ نیم از اے ممبر فنکشن آف کلاس اسٹوڈنٹ, جبکہ ہم نے تو نہیں دیکھا تھا. جب ہم نے اسٹوڈنٹ کلاس کی ڈیفینیشن دیکھی ہے, گیٹ نیم اس میں نہیں تھا. یہ کہاں سے آ گیا؟ دس یوزر ٹیلز می دیٹ گیٹ نیم از اے پبلک انٹرفیس آف اسٹوڈنٹ کلاس, لیکن اس کے پبلک پارٹ میں یہ نہیں تھا. پھر یہ اس کا انٹرفیس کیسے بن گیا؟ کمپائلر نے ایرر بھی نہیں دیا. یہ اس وجہ سے بن گیا کہ ڈیرائیوڈ کلاس کا پبلک انٹرفیس ڈیرائیوڈ کلاس کے اپنے پبلک ممبر فنکشن اور پبلک بیس کلاس کے پبلک ممبر فنکشن سے مل کے بنتا ہے. گیٹ نیم از اے پبلک ممبر فنکشن آف بیس کلاس پرسن, جس سے اسٹوڈنٹ کلاس پبلکلی انہیرٹ کی گئی, پبلکلی ڈیرائیوڈ کی گئی. اس لیے ڈیرائیوڈ کلاس کا انٹرفیس, پبلک انٹرفیس جو ہے وہ ایکسٹینڈیڈ ہو چکا ہوا ہے. بیس کلاس کے پبلک انٹرفیس اور ڈیرائیوڈ کلاس کے پبلک انٹرفیس سے مل کے یہ انٹرفیس بنا, اس لیے ہم اسے یوز کر سکے ہیں اور آپ کی اسکرین کے اوپر. اب آئیے اسے ذرا غور سے دیکھ رہے ہیں انٹرنلی ہو کیسے رہا ہے. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کچھ ریکٹینگولر ایریا سا بنایا اسکرین کے اوپر. جب بھی کوئی آبجیکٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے, وی نو کہ کمپائلر اس کے لیے میموری میں جگہ ایلوکیٹ کرتا ہے اس کے ڈیٹا ممبرس کے لیے, اور یہ ایریا جو دکھایا گیا ہے بیسیکلی یہ وہ میموری میں وہ ایریا ہے جہاں پہ ڈیٹا ممبرس ہوں گے. اب پبلک انہیریٹنس ہوئی ہے تو وہ ایریا جو کمپائلر نے ایلوکیٹ کیا ہے جس میں ڈیٹا ممبر جا رہے ہیں, اس کی شکل کیا ہوگی؟ اس کی شکل یہ ہے کہ اپر پارٹ جو کہ آپ یلو میں دیکھ رہے ہیں اس میں بیس کلاس کے ڈیٹا ممبرس کے لیے جگہ ایلوکیٹ کی گئی ہے, اور جو نچلا ایریا دکھایا گیا ہے وائٹ میں وہاں پہ ڈیرائیوڈ کلاس کے ڈیٹا ممبرس کے لیے جگہ ایلوکیٹ کی گئی ہے. جب ہم نے ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ ڈکلیئر کیا, ڈیفائن کیا, تو میموری میں جو جگہ ایلوکیٹ ہوئی اس میں ڈیرائیوڈ کلاس کے اپنے ممبر ڈیٹا ممبرس کی جگہ بھی ہے اور بیس کلاس کے ڈیٹا ممبرس کی جگہ بھی ہے. لیکن دیر از اے کلیئر ڈیمارکیشن بٹوین دی ٹو. یہ تھوڑی سی انٹرنل ڈیٹیلز ہے جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کانسیپٹس کو بڑا کلیئرلی سمجھ سکیں. بیس کلاس کے ڈیٹا ممبرس کے لیے جگہ ایلوکیٹ ہوئی, یلو میں نظر آ رہی ہے. ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آبجیکٹ کریٹ ہوتا ہے کسی کلاس کا, اس کا کوئی نہ کوئی کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے, اور یہ کنسٹرکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بیس کلاس جو بھی کلاس ہے اس کے ڈیٹا ممبرس کے لیے جگہ ایلوکیٹ کرے اور پھر انہیں انیشلائز کرے کنسٹرکٹر کی باڈی ایکسیکیوٹ کر کے. اسکرین پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بیس کلاس کے ڈیٹا ممبرس کریٹ ہو رہے ہیں, ڈیرائیوڈ کلاس کے بھی ہو رہے ہیں. ڈیرائیوڈ کلاس کا تو سمجھ آ گئی
ڈرائیو کلاس کا آبجیکٹ کریٹ کیا, اس کا کوئی نہ کوئی کنسٹرکٹر کال ہوا ہوگا, اس نے ڈرائیو کلاس کے ڈیٹا ممبرس کے لیے جگہ ایلوکیٹ کر دی. بیس کلاس کے ڈیٹا ممبرس کے لیے جگہ کس نے ایلوکیٹ کی ہے؟ وہ بھی تو ایک کلاس ہے, اس کے لیے جگہ کون ایلوکیٹ کر رہا ہے؟ دیٹ از دی کوشچن دیٹ وی نیڈ ٹو آنسر ان آرڈر ٹو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ وٹ از ہیپننگ انڈرنیتھ, behind the scene. The answer is that every object of the derived class as a process of creating itself creates an anonymous object of its public base class. اور یہی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. During the creation of a derived class object, an anonymous object of the base class is also created. What is meant by this anonymous object? کسی کلاس کا جب میں آبجیکٹ کریٹ کرتا ہوں تو سینٹیکس میں اس آبجیکٹ کا نام دیا ہوتا ہے, ویریبل کا نام دیا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ stdt. stdt is the name of that object that has been created. int a is the name of the variable that has been created. اور میں نے جب بھی کسی انٹیجر ویریبل کو ایکسیس کرنا ہے تو میں اس ویریبل کا نام آئیڈینٹیفائر یوز کرتا ہوں. اسی طرح کسی آبجیکٹ کو جب میں نے ایکسیس کرنا ہے, اس کے ساتھ کام کرنا ہے, تو میں اس آبجیکٹ کا آئیڈینٹیفائر یوز کرتا ہوں. stdt is that identifier, اس کا نام ہے. لیکن یہ جو آبجیکٹ کریٹ ہو رہا ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے. That's why it is anonymous. اگر اس کا نام نہیں ہے تو اب میں اسے آبجیکٹ کو ایکسیس کرنے کا جو نارمل طریقہ ہے میں وہ نہیں کر سکتا. اگر میں نے stdt اسٹوڈنٹ آبجیکٹ ہے وہ کریٹ کیا ہے تو جب بھی میں نے stdt کے ساتھ کام کرنا ہے تو آئی ول یوز stdt ڈاٹ اور پھر کوئی نہ کوئی ممبر فنکشن ہوگا یا ڈیٹا ممبر ہوگا, اس کا یوز کروں گا. اگر کوئی انونیمس آبجیکٹ ہے تو میں یہ نہیں کر سکتا, اس کا نام ہی مجھے نہیں پتا تو میں اسے ڈاٹ آپریٹر یا پوائنٹر آپریٹر لگا کے کیسے یوز کر سکتا. لیکن اسے کسی نہ کسی طرح یوز تو کرنا ہے اگر انونیمس آبجیکٹ پیرنٹ ٹائپ کا کریٹ ہوا ہے. اب وہ کریٹ ہوا ہے انونیمس آبجیکٹ پیرنٹ کلاس کا, وہ انونیمس آبجیکٹ کریٹ کس نے کیا ہے؟ پیرنٹ کلاس, پرسن کلاس از اے کلاس. آبجیکٹ کریٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کنسٹرکٹر ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ پیرنٹ کلاس کا بھی کوئی نہ کوئی کنسٹرکٹر ضرور کال ہوا ہے. تو سیکوینس کیا بنا؟ ڈرائیو کلاس کا ایک آبجیکٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے, ڈرائیو کلاس کا آبجیکٹ کریٹ کیا گیا ہے, اس کا مطلب ہے اس کے کسی نہ کسی کنسٹرکٹر نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے. اس کی ایگزیکیوشن سے پہلے پبلک بیس کلاس کا کنسٹرکٹر کال ہو جاتا ہے اور وہ کنسٹرکٹر اس انونیمس بیس کلاس آبجیکٹ کو کریٹ کرتا ہے اور انیشلائز کرتا ہے. سو نارمل سیکوینس یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ stdt یہ ڈکلیریشن دی گئی ہے تو stdt کے لیے ڈیرائیو کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوگا اور اس کے ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوگا اور ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. تو جب بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے تو وہ بیس کلاس کے ڈیٹا ممبرس کو لائف دے گا, وہ بیس کلاس کے ڈیٹا ممبرس کو انیشلائز کروائے گا. دس از دا سیکوینس. نارملی the default constructor of the base class is called and executed before the constructor of the derived class is executed. یہ دیکھیے, now you understand کہ جب derived class کا آبجیکٹ کریٹ کیا جاتا ہے تو بیس کلاس کے ڈیٹا ممبرس کیسے کریٹ اور انیشلائز ہو جاتے. تو یلو میں جو بیس کے ممبرس دکھائے گئے ہیں اسکرین کے اوپر, وہ بیس کلاس کا کنسٹرکٹر کال ہوا تھا, اس نے ان کو لائف بھی دی, ان کو انیشلائز بھی کروایا. اس کے بعد ڈیرائیو کلاس کا کنسٹرکٹر ایگزیکیوٹ ہوا اور اس نے ڈیرائیو کلاس کے ممبرس کو لائف بھی دی اور انہیں انیشلائز بھی کروایا. یہاں پہ میں ایک پوائنٹ کلیریفائی کرنا چاہوں گا. اسکرین کے اوپر جو آپ
میموری ویو جو دیکھ رہے ہیں اور جس میں میں نے کنسسٹنٹلی آپ کو شو کیا ہے کہ بیس کلاس کے ممبرس جو ہیں وہ سو کالڈ میموری میں پہلے آتے ہیں اور پھر ڈرائیو کلاس کے ممبر آتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کمپائلر ایسا ہی کرے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کمپائلر ڈرائیو ڈیٹا ممبرس کو پہلے جگہ دے اور اس کے بعد بیس کے ممبرس کو جگہ دے دے. سو یہ کمپائلرس پہ چھوڑ دیا گیا ہے. لیکن ہوگا یہی کہ ڈرائیوڈ کلاس کے ڈیٹا ممبرس ایک جگہ پہ پڑے ہوں گے اور بیس کلاس کے ڈیٹا ممبرس دوسری جگہ پہ پڑے ہوں گے، اور نارملی یہ کنٹیگوس ہی ہوں گے. اگین اسٹینڈرڈ اس بارے میں میوٹ ہے، لیکن نارملی یہ کنٹیگوس ہی امپلیمنٹ کیے جائیں. اب اسکرین پہ واقعتاً دیکھ لیتے ہیں چھوٹا سا کوڈ لکھ کے کہ واقعتاً ایسا ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. پیرنٹ کلاس میں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہم نے اس کا امپلیمنٹ کیا اور اس میں صرف اتنا لکھ دیا ہے کہ پیرنٹ کنسٹرکٹر، تاکہ جب بھی یہ کنسٹرکٹر ایگزیکیوٹ ہوگا تو اسکرین کے اوپر آؤٹ پٹ کنسٹرکٹر کی آ جائے گی. اسی طرح چائلڈ کلاس جو ہے، جو کہ پبلکلی ڈرائیو کی گئی ہے پیرنٹ سے، اس کا جو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے اس میں بھی ہم نے یہی کر دیا ہے. اس کے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر میں ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے سی آؤٹ چائلڈ کنسٹرکٹر. جب بھی وہ ایگزیکیوٹ ہو اسکرین کے اوپر چائلڈ کنسٹرکٹر جو ہے وہ لکھا ہوا آ جائے. یہ چھوٹا سا کوڈ ہے کہ سی او بی جے نام کا چائلڈ کا ایک آبجیکٹ کریٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد فنکشن ختم ہو جائے اور اسکرین کے اوپر آؤٹ پٹ یہ نظر آئے گی جو آپ اپنے ٹی وی کی اسکرین کے اوپر نچلے پارٹ میں دیکھ رہے ہیں. پیرنٹ کنسٹرکٹر ول بی ریٹن فرسٹ، آفٹر ورڈز چائلڈ کنسٹرکٹر ول بی ریٹن. اور یہ اس بات کا ایک قسم کا ثبوت ہے اگر آپ اس کوڈ کو چلا کے دیکھیں کہ پیرنٹ کا کنسٹرکٹر ڈیفالٹ کنسٹرکٹر پہلے ایگزیکیوٹ ہوا ہے اور چائلڈ کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر بعد میں یوز اور ایگزیکیوٹ ہوا ہے. ایک ورڈ آف کاشن، ابھی ہم نے دیکھا کہ بائی ڈیفالٹ بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے، کمپائلر خود سے کال کرواتا ہے اسے. اگر آپ نے بیس کلاس میں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نہیں لکھا تو کمپائلر خود سے کوشش کرے گا کہ بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کریٹ کر لے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کلاس میں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نہیں دیا تو کمپائلر کوشش کرے گا کہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر بنا دے تاکہ آبجیکٹ کریٹ ہو سکے. لیکن اگر آپ نے بیس کلاس میں یا کسی اور کلاس میں کوئی اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر لکھ دیا ہے تو پھر کمپائلر ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کریٹ نہیں کر پاتا. تو اگر آپ نے بیس کلاس میں اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر لکھ دیا ہے، ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نہیں لکھا، اور اب آپ پبلکلی ڈرائیو کلاس کا ایک آبجیکٹ کریٹ کرنے گئے ہیں تو کمپائلر ایرر دے گا. اور اس کو دینا بھی چاہیے کیونکہ کمپائلر ڈرائیو کلاس کا اپروپریٹ کنسٹرکٹر کال کرے گا اور اس کی ایگزیکیوشن سے پہلے بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کرنے کی کوشش کرے گا. آپ نے بیس کلاس کا کنسٹرکٹر نہیں لکھا، کمپائلر خود سے بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر لکھنے کی کوشش کرے گا. وہ نہیں لکھ پائے گا کیونکہ آپ نے ایک اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر بیس کلاس کا لکھ دیا ہوا ہے. تو کمپائلر کو بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نہیں ملا، نہ وہ خود سے کریٹ کر پایا، اس لیے آبجیکٹ کا بیس پارٹ جو ہے وہ کنسٹرکٹ نہیں ہو پا رہا. کمپائلر سینٹیکس ایرر دے. یہی چیز اب آپ اسکرین پہ دیکھ لیجیے. بیس کلاس پیرنٹ، اس میں ہم نے ایک ایمٹی سا اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر دے دیا ہے پیرنٹ کا جو کہ انٹیجر کا پیرامیٹر لے رہا ہے. اور چائلڈ کلاس جو کہ پبلکلی ڈیرائیوڈ ہے پیرنٹ سے، اس میں چائلڈ کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر وہ بھی ہم نے ایمٹی رکھ دیا ہے. اور چائلڈ آبجیکٹ کے نام سے ایک گلوبل ویریبل ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دس از اے سینٹیکس جیسے کہ آپ نے اسٹرکچر میں دیکھا ہوگا پچھلے کورس میں کہ اگر آپ اسٹرکٹ ڈیفائن کر رہے ہیں اور اس کی کلوزنگ بریسز کے بعد اگر آپ ویریبل کا نام دے دیں تو دیٹ ایکٹس ایز ڈکلیریشن آلسو. تو یہاں پہ بھی وہی سینٹیکس یوز کیا گیا ہے کہ کلاس کی کلوزنگ بریس کے بعد ہم نے آبجیکٹ کا نام دے دیا ہے. ناؤ وی آر ڈکلیئرنگ این آبجیکٹ آلسو چائلڈ آبجیکٹ. کمپائلر نے ایرر دی، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، ہم نے کوڈ میں آپ کو ایرر دکھا دی. اگر آپ یہ کوڈ چلائیں گے یہ ایرر آ جائے گی.
کیوں ایرر آئے گی؟ چائلڈ آبجیکٹ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر چائلڈ کا کال ہوگا، اس کو ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے پہلے کمپائلر پیرنٹ کلاس جو کہ اس کی پبلک بیس کلاس ہے اس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کرنے جائے گی. ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نہیں لکھا ہوا، کمپائلر خود سے لکھنے کی کوشش کرے گا. آپ نے اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر دیا ہوا ہے، وہ نہیں کر پائے گا. سو نہ وہ کر پایا، نہ اسے ملا. چائلڈ آبجیکٹ فلی کریٹ نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے ایرر آ گئی. سو این آبجیکٹ آف اے ڈیرائیوڈ کلاس از فلی کنسٹرکٹیڈ اونلی وین دی derived class part and the base class part are both constructed successfully. اس کیس میں کیونکہ بیس کلاس کا پارٹ جو ہے وہ سکسیسفلی کنسٹرکٹ نہیں ہو سکا، اس وجہ سے ایرر آ گئی. اب کیا کیا جائے؟ کیا ضروری ہے کہ ہر پبلک بیس کلاس میں ہم ایز اے ڈیزائنر ضرور بر ضرور ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر لکھیں، یا کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ جی، اور طریقہ بھی ہے. C++ میکنزم پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ پبلک بیس کلاس کا کوئی بھی اپروپریٹ کنسٹرکٹر ایکسپلسٹلی کال کر لیں ڈیرائیو کلاس کے کسی بھی کنسٹرکٹر سے، اور اسے وہ کہتا ہے کہ وہ میکنزم جو ہے اٹ از بیس کلاس انیشلائزر کہلاتا ہے وہ، اور اس کا سینٹیکس بالکل ویسا ہی ہے جیسے ممبر انیشلائزر لسٹ کا ہوتا ہے. کوئی بھی کنسٹرکٹر لکھا، اس کے آگے کولن ڈال کے جہاں پہ اس کے پیرامیٹر کا رائٹ پیرنتھسس ختم ہوتا ہے، اس کے بعد کولن ڈال کے جو پارٹ ہوتا ہے وہ ہم نے پہلے دیکھا تھا، اسے ممبر انیشلائزیشن لسٹ بھی کہا جاتا ہے، ممبر انیشلائزر لسٹ بھی کہا جاتا ہے. اس کیس میں اس کو اب بیس کلاس انیشلائزر بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں سے آپ بیس کلاس کے کسی بھی اپروپریٹ کنسٹرکٹر کو ایکسپلسٹلی کال کر لیں. لیٹس لک ایٹ دی ایگزامپل ناؤ. ہیئر اٹ از دی سیم ایگزامپل. پیرنٹ کلاس کا اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر ہے، چائلڈ کلاس کا بھی کنسٹرکٹر ہے. بیس کلاس میں کوئی ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نہیں ہے. ہم چائلڈ کلاس کے کنسٹرکٹر سے بیس کلاس انیشلائزیشن یا ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے پارٹ سے بیس کلاس کا اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال کر رہے ہیں، کولن پیرنٹ آئی. یلو میں آپ اسکرین پہ اسے دیکھ رہے ہیں. دس از ہاؤ دی اپروپریٹ کنسٹرکٹر آف اے پبلک بیس کلاس is explicitly called through the constructor of a derived class, more appropriately through the base class initialization part of the derived class constructor. کوئی بھی کنسٹرکٹر کال کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر ہی کال کریں، ہم ڈیفالٹ کنسٹرکٹر بھی کال کر سکتے ہیں. اب جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس میں چائلڈ کلاس کا کنسٹرکٹر دیکھیے، ڈیفالٹ کنسٹرکٹر. یہاں پہ میں ایکسپلسٹلی بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کروا رہا ہوں. نہ بھی کرواتا تو بھی بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کمپائلر نے آٹومیٹیکلی کال کروا دینا تھا. لیکن سنس آئی ہیو دی فیسلٹی آئی کین ڈو دس آلسو. یہ ریڈنڈنٹ ہے، نارملی آپ ایسا نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کرنا چاہیے. اگر کمپائلر خود سے کوئی کام ٹھیک کر سکتا ہے تو لیٹ دی کمپائلر ڈو اٹ. ہاں، جہاں آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹھیک کام نہیں کر سکتا، دیر یو انٹرویو. یہ تو میں نے آپ کو صرف انڈرسٹینڈنگ کو سیمنٹ کرنے کے لیے یہ پارٹ دکھا دیا ہے، آپ ایسا نہ کیجیے گا. ڈیرائیوڈ کلاس میں ابھی آپ نے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر جو چائلڈ کا ہے اس میں سے آپ بیس کلاس کا کنسٹرکٹر کال کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ مکس اینڈ میچ کر سکتے ہیں کیونکہ بیس کلاس انیشلائزیشن اور ممبر انیشلائزیشن ایک طریقے سے ہی لکھی جا سکتی ہے. تو یہاں اسی جگہ پہ آپ ڈیرائیوڈ کلاس کے ممبرس کو بھی انیشلائز کر سکتے ہیں. سو دس میکنیزم از یوزڈ both to initialize the member as well as call the appropriate constructor of the base class. اب آپ اسکرین پہ دیکھیے، میں نے چائلڈ کلاس کا ایک ممبر فنکشن بنا دیا ہے ممبر کے نام سے انٹ ممبر، اور بیس ڈیرائیوڈ کلاس کے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر میں اس ممبر کو میں انیشلائز کرا رہا ہوں جیسا کہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں کیا جاتا ہے. ممبر 0 اس کو 0 سے انیشلائز کرا رہا ہوں،
اور اس کے بعد میں بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر پیرنٹ کال کروا رہا ہوں, اور پیرنٹ آپ یلو میں دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر. اب یہ کام کیسے ہو رہا ہے؟ کوشچن arises whether the member of derived class, ڈیٹا ممبر جس کا نام بھی یہاں پہ ممبر رکھا گیا ہے, کنفیوزنگ, کیا وہ پہلے انیشلائز ہوگا اور بعد میں بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر پیرنٹ کال کیا جائے گا, کیونکہ انیشلائزیشن میں ایسے لکھا ہوا ہے, انیشلائزنگ لسٹ جو ہے اس میں ایسا لکھا ہوا ہے, یا ادر وے راؤنڈ ہوگا, ممبر انیشلائزیشن لسٹ یا بیس کلاس انیشلائزیشن, اس میں آرڈر آف ایگزیکیوشن جو ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے. بیس کلاس کا کنسٹرکٹر ہمیشہ پہلے کال ہوگا اررسپیکٹو آف کہ وہ لسٹ میں کہاں آتا ہے, شروع میں ہے, آخر میں ہے, درمیان میں ہے, اٹ ہارڈلی میٹرز. بیس کلاس کنسٹرکٹر ول آلویز بی کالڈ فرسٹ, کیونکہ C++ کا رول یہ ہے کہ بیس کلاس کے پارٹ نے پہلے کنسٹرکٹ ہونا ہے, اس کے بعد ڈیرائیوڈ کلاس کا پارٹ جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہوگا. سو پیرنٹ کا کنسٹرکٹر پہلے کال ہوگا, جب وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا پیرنٹ کا کنسٹرکٹر, اس کے بعد ڈیرائیوڈ کلاس کے ممبرز انیشلائز ہوں گے ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے تحت. ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں اگر مور دین ون ڈیرائیوڈ کلاس کے ڈیٹا ممبرس کو آپ نے انیشلائز کروایا ہوا ہے, تو جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوا ہوں, انیشلائزیشن اس آرڈر میں ہوگی جس آرڈر میں وہ کلاس میں ڈکلیئر ہوئے ہوئے ہیں, نہ کہ اس آرڈر میں جس آرڈر میں انہیں ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں لکھا گیا. تو یہ دونوں مل ملا کے اب آپ کو اس چیز کا جواب دے رہے ہیں. آئیے ایک اور پوائنٹ کی طرف. ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈیرائیوڈ کلاس کے کنسٹرکٹر کی جو ممبر انیشلائزیشن لسٹ ہے یا بیس کلاس انیشلائزیشن ہے, اس میں ہم ڈیرائیوڈ کلاس کے ممبرس کو انیشلائز کر رہے ہیں اور وہاں سے بیس کلاس کے اپروپریٹ کنسٹرکٹر کو کال کر رہے ہیں. کوشچن از, کین وی انیشلائز دی بیس کلاس ممبرس, or let me put it another way, can we initialize from the member initialization list of a derived class the public members of its base class? یہ آپ اسکرین پہ دیکھیے, یہ پرسن کی کلاس کو ری رائٹ کیا ہے, اس کے دونوں ڈیٹا ممبرس کو میں نے پبلک کر دیا. آپ پبلک کے ممبر ایکسیس اسپیسیفائر کو یلو میں دیکھ رہے ہیں, ایج اور نیم جو ہیں دونوں کے دونوں اب پبلک ممبرس ہو گئے. اور یہ ڈیرائیوڈ کلاس وہ ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی, لیکن اب اس کا جو اوور آل کنسٹرکٹر ہے اس میں سے ہم بیس کلاس کے پبلک ممبر ایج کو انیشلائز کروا رہے ہیں. اور آپ نے, میں نے اسکرین پہ دکھا دیا آپ کو کہ یہ ایرر ہے, یہ سینٹیکس ایرر ہے. کوشچن یہ ہے کہ یہ کیوں سینٹیکس ایرر ہے. چند لمحے پہلے یا چند اسکرین پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ بیس کلاس کے پبلک ممبر جو ہیں وہ ڈیرائیوڈ کلاس کے پبلک ممبر بن جاتے ہیں. تو ایج از اے پبلک ممبر آف دی بیس کلاس. Effectively, it has become a public member of its derived class, which is child here. تو اگر وہ اس کا پبلک ممبر بن چکا ہے وہ تو اس کو انیشلائز کیوں نہیں کروا پا رہا؟ The answer is کہ effectively it has become a public member of the derived class, but in fact وہ تو بیس کلاس کا ہی ممبر ہے. یوزر آف دی ڈیرائیوڈ کلاس کو یہ پرسپشن مل رہا ہے, پرسپشن مل رہا ہے. ان ایکچویلٹی ایج از دی پبلک ڈیٹا ممبر آف اٹس بیس کلاس, دیٹ از دی پیرنٹ. آرڈر آف کنسٹرکشن کیا ہے؟ چائلڈ کلاس کا آبجیکٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں. آرڈر آف کنسٹرکشن کیا ہے؟ بیس کلاس کا کنسٹرکٹر پہلے کال ہوتا ہے, ڈیفالٹ اور دی اپروپریٹ کنسٹرکٹر, دونوں صورتیں ہم نے دیکھ لی ہوئی ہیں. سو کنسٹرکٹر بیس کلاس کا پہلے کال ہوا. کنسٹرکٹر نے بیس کلاس کے ممبرس کو لائف دی, ان کے لیے میموری میں جگہ ایلوکیٹ کروائی اور انہیں انیشلائز کر دیا. اس کے بعد ڈیرائیوڈ کلاس کے کنسٹرکٹر پر ایگزیکیوشن واپس آئی. جب ڈیرائیوڈ کلاس پہ ایگزیکیوشن واپس آئی,
اس وقت ڈیرائیوڈ کلاس کے کنسٹرکٹر نے ڈیرائیوڈ کلاس کے ڈیٹا ممبرس کو لائف دی اور انہیں انیشلائز کروا دیا اگر ڈیرائیوڈ کلاس کے کنسٹرکٹر کے ممبر انیشلائزر لسٹ میں انہیں انیشلائز کروایا گیا ہے. پہلا پوائنٹ یہ رہا. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ، یہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ جو ہے یہ انیشلائزیشن کرواتی ہے. اور آپ کو انیشلائزیشن اور اسائنمنٹ میں فرق پہلے سے بھی پتا ہے، پچھلی کلاس سے آپ کو پتا ہوگا، اور چند لیکچر پہلے میں نے آپ کو دوبارہ سے یہ ڈفرنس بتایا تھا. اگر کسی چیز کو لائف دیتے وقت اس میں ویلیو ڈالی جائے تو وہ انیشلائزیشن کہلاتی ہے. اگر کسی نیم کو، ویریبل کو لائف پہلے مل گئی ہے اور اس کے بعد کسی موقع پہ جا کے اس میں ویلیو ڈالی جا رہی ہے تو وہ اسائنمنٹ کہلاتی ہے. اب میرے خیال میں اب آپ کو جواب کا پتہ چل گیا ہوگا. ایج ڈیرائیوڈ کلاس سے ایکسس تو ہو سکتا ہے لیکن ممبر انیشلائزیشن لسٹ سے اس صورت میں نہیں ہو سکتا. وجہ یہ ہے کہ ایگزیکیوشن اس پوائنٹ پہ پہنچنے سے پہلے بیس کلاس کا کنسٹرکٹر کال ہو چکا ہوا ہے، ڈیٹا ممبر ایج کو لائف دی جا چکی ہے، اور بیس کلاس کا جو کنسٹرکٹر ہے اس کی باڈی میں اسے جو بھی انیشلائزیشن یا اسائنمنٹ کروانی تھی کروا دی گئی ہے. ایج ممبر کو لائف مل چکی ہے، الائیو ہو چکا ہے. اس کے بعد ایگزیکیوشن ڈیرائیوڈ کلاس دیٹ از چائلڈ کے کنسٹرکٹر پہ آ رہی ہے، اور سینٹیکس یہ کہہ رہا ہے کہ ایج کو انیشلائز کرواؤ، جیسے ابھی اسے لائف دو اور ابھی اس میں ویلیو ڈال دو. یہ جبکہ ایج کو لائف تو پہلے مل گئی ہے، بیس کلاس کے کنسٹرکٹر نے اسے لائف دے دی تھی، ڈکلیئر اور ڈیفائن کر دیا تھا. تو جو چیز پہلے جسے لائف مل چکی ہو، اب اس میں اگر آپ نے کوئی ویلیو ڈالنی ہے، ویلیو چینج کرنی ہے تو دیٹ از اسائنمنٹ. اس وجہ سے آپ اسے یہاں پہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں اس کی انیشلائزیشن نہیں کروا پائے کیونکہ اسے لائف پہلے مل چکی ہے. اس لیے اب انیشلائزیشن نہیں ہو سکتی ہے، اب صرف اسائنمنٹ ہو سکتی ہے. اور اگر آپ نے اسائنمنٹ کروانی ہے تو کنسٹرکٹر کی باڈی میں چلے جائیے، باڈی میں جا کے اگر آپ یہی چیز دے دیں گے تو اب وہ کوئی ایرر نہیں ہوگی، لیکن یہاں پہ ایرر ہے. سو دس از اے سٹل پوائنٹ. You must know the difference between initialization and assignment. اگر آپ کا وہ کانسیپٹ کلیئر ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. یہی چیز اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ اب اسائنمنٹ ہونی چاہیے، انیشلائزیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ بیس کلاس کے کنسٹرکٹر نے ایج کو لائف دے دی، اسے انیشلائز کروانا تھا تو کروا دیا. لاسٹلی جی، اگر ڈیرائیوڈ کلاس کا کنسٹرکٹ آبجیکٹ ڈسٹرائے ہوتا ہے تو ڈسٹرکٹر جو ہیں وہ کس سیکوینس میں کال ہوں گے؟ اگر آپ اس پرنسپل کو ذہن میں رکھیے کہ جس آرڈر میں کنسٹرکشن ہوئی ہے اس کے ریورس میں ڈسٹرکشن ہونی ہے تو یو آلریڈی نو دی آنسر. C++ میں یہ پرنسپل ہر جگہ پہ کام کر رہا ہے فیتھ فلی کہ آرڈر آف ڈسٹرکشن از دی ریورس آف آرڈر آف کنسٹرکشن. کنسٹرکشن کے وقت بیس کلاس کا کنسٹرکٹر پہلے ایگزیکیوٹ ہوا، ڈیرائیوڈ کلاس کا کنسٹرکٹر بعد میں ایگزیکیوٹ ہوا. تو اگر ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ ڈسٹرائے ہوتا ہے تو ڈیرائیوڈ کلاس کا ڈسٹرکٹر پہلے ایگزیکیوٹ ہوگا، اس کے بعد بیس کلاس کا ڈسٹرکٹر ایگزیکیوٹ ہوگا. یہ اسکرین پہ کوڈ کنسٹرکٹر، اس میں سے صرف آؤٹ پٹ پیرنٹ کنسٹرکٹر ہو رہی ہے، پیرنٹ کا ڈسٹرکٹر صرف سنگل اسٹیٹمنٹ جو ہے آؤٹ پٹ ہو رہی ہے پیرنٹ ڈسٹرکٹر. اینڈ سیم از دی کیس ود چائلڈ کنسٹرکٹر اینڈ ڈسٹرکٹر، اس میں بھی سنگل اسٹیٹمنٹس ہیں، چائلڈ کنسٹرکٹر اور چائلڈ ڈسٹرکٹر. آپ اسکرین پہ دیکھ، بیس ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ کریٹ کیا گیا اور ڈسٹرائے کر دیا گیا. سو آپ دیکھیے کہ اسکرین کے اوپر بیسیکلی یہ 4 پرنٹ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں.
پیرنٹ کنسٹرکٹر پہلے کال ہوا جب آبجیکٹ کریٹ ہو رہا ہے، ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ کریٹ ہو رہا ہے، اور پھر ڈیرائیوڈ کلاس کا کنسٹرکٹر کال ہوا، اور جب آبجیکٹ ڈسٹروائے ہوا ہے ڈیرائیوڈ کلاس کا، چائلڈ کلاس کا آبجیکٹ ڈسٹروائے ہوا ہے، تو چائلڈ کلاس کا ڈسٹرکٹر پہلے ایگزیکیوٹ ہوا ہے اور اس کے بعد بیس کلاس پیرنٹ کا ڈسٹرکٹر ایگزیکیوٹ ہوا ہے. سو آرڈر آف ڈسٹرکشن از دی ریورس آف آرڈر آف کنسٹرکشن. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں. تھوڑا سا اوور ویو جو آج پڑھا ہم نے. آج ہم نے انہیریٹنس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ کی سی پلس پلس میں. سی پلس پلس میں 3 طرح کی انہیریٹنس ہے: پبلک انہیریٹنس، پرائیویٹ انہیریٹنس اینڈ پروٹیکٹڈ انہیریٹنس. پبلک انہیریٹنس از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ کو امپلیمنٹ کرتی ہے. بہت پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ انہیریٹنس ہمیں اسی وقت یوز کرنی چاہیے جبکہ 2 کلاسز کے درمیان از اے کائنڈ آف یا از اے کا ریلیشن شپ ہو. چائلڈ از اے پرسن، سرکل از اے شیپ. تو اگر یہ ریلیشن شپ ہے تو ہم انہیریٹنس یوز کرواتے ہیں. تو اس طرح کی ریلیشن شپ کو سی پلس پلس میں پبلک انہیریٹنس کے ذریعے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. پبلک انہیریٹنس میں بیس کلاس کے پبلک ممبرز آلموسٹ فار آل پریکٹیکل پرپزز ڈیرائیوڈ کلاس کے پبلک ممبرز بن جاتے ہیں، جبکہ بیس کلاس کے پرائیویٹ پارٹ جو ہے ڈیرائیوڈ کلاس اسے ایکسیس نہیں کر سکتی ہے. پرنسپل آف انفارمیشن ہائڈنگ یہی کہتا ہے کہ ایک کلاس کے پرائیویٹ ممبرز جو ہیں وہ باہر سے ایکسیس نہ ہوں. سو ڈیرائیوڈ کلاس بھی پبلک بیس کلاس کے پرائیویٹ ممبرز کو ایکسیس نہیں کر سکتی. سو اس انہیریٹنس کی وجہ سے ڈیرائیوڈ کلاس کا جو انٹرفیس ہے اٹ کمپرائزز آف 2 پارٹ. پہلا پارٹ جو ڈیرائیوڈ کلاس کے اپنے پبلک ممبر فنکشنز ہیں وہ پلس دی پبلک ممبر فنکشن آف اٹس بیس کلاس، یہ دونوں مل کے ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ کا انٹرفیس بنتے ہیں. سو آپ ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ سے اس کے بیس کلاس کا پبلک ممبر فنکشن ایسے ہی یوز کر سکتے ہو جیسے کہ وہ اس کے ڈیرائیوڈ کلاس کا ممبر فنکشن ہو، پبلک ممبر فنکشن ہو. آؤٹ سائڈ ورلڈ کے لیے پرسپشن یہ ہے. ان سائڈ کیا ہیپن ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو اسکرین کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں دکھایا تھا کہ جب بھی چائلڈ کلاس کا آبجیکٹ کریٹ ہوتا ہے تو اس کے کورسپونڈنگ جو ڈیٹا ممبرس کے لیے میموری ایلوکیٹ کی جاتی ہے اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں. ہم لاجیکلی اسے 2 پارٹ میں دیکھ سکتے ہیں. ایک پارٹ میں بیس کلاس کے ڈیٹا ممبر پڑے ہوتے ہیں اور دوسرے پارٹ میں ڈیرائیو کلاس کے ڈیٹا ممبرس پڑے ہوتے ہیں. اور جب تک یہ دونوں پارٹ کمپلیٹ نہ ہوں ڈیرائیو کلاس کا آبجیکٹ فلی کنسٹرکٹ نہیں ہوتا. تو جب بھی ڈیرائیو کلاس کا آبجیکٹ کریٹ ہوگا سب سے پہلے بیس کلاس کا کنسٹرکٹر ایگزیکیوٹ ہوگا جو کہ ایک انونیمس آبجیکٹ کریٹ کروائے گا، اور بیس کلاس کا کنسٹرکٹر ایکچولی بیس پارٹ آف دی آبجیکٹ جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرے گا. اس کے بعد ڈیرائیوڈ کلاس کا کنسٹرکٹر کال ہوگا اور ڈیرائیوڈ کلاس کا کنسٹرکٹر ڈیرائیوڈ پارٹ جو ہے آبجیکٹ کا اسے کنسٹرکٹ کرے گا اور اسے انیشلائز کرے گا. اگر بیس کلاس میں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نہیں ہے اور کمپائلر خود سے وہ کریٹ نہیں کر سکتا تو آبجیکٹ نارملی کریٹ نہیں ہوتا، کیونکہ بائی ڈیفالٹ ہمیشہ بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہی کال کیا جاتا ہے. لیکن سی پلس پلس یہ میکنزم پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیرائیوڈ کلاس کے کنسٹرکٹر سے بیس کلاس کا کوئی بھی اپروپریٹ کنسٹرکٹر ایکسپلسٹلی کال کر سکتے ہیں، اور وہ بیس کلاس انیشلائزیشن کا کانسیپٹ دیا. بیس کلاس کی انیشلائزیشن کا سینٹیکس ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ کا سینٹیکس تھا. کسی بھی کنسٹرکٹر کے پیرامیٹر جب ختم ہو جائیں، رائٹ پیرنتھسز آ جائے، اس کے بعد کولن دے کے آپ بیس کلاس کا اپروپریٹ کنسٹرکٹر ایکسپلسٹلی کال کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ ڈیرائیوڈ کلاس کے ممبر
کی بھی انیشلائزیشن کروا سکتے ہیں اور بیس کلاس کا کنسٹرکٹر بھی کال کر سکتے ہیں. لیکن آرڈر یہی رہے گا کہ اگر آپ نے ایکسپلیسٹلی بیس کلاس کا کنسٹرکٹر کال کیا ہے بیس کلاس انیشلائزیشن سے, تو ہمیشہ پہلے وہ کال ہوگا, اس کے بعد ڈیرائیوڈ کلاس کے ممبرس کی انیشلائزیشن ہوگی, ارسپیکٹو آف کہ آپ نے اس ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں بے شک پہلے ڈیرائیوڈ کلاس کے ممبر کو انیشلائز کروا دیا ہے, لیکن وہ انیشلائز نہیں ہوگا کیونکہ ہمیشہ C++ میں انہیریٹنس میں بیس کلاس پہلے کنسٹرکٹ ہوتی ہے. اگر بیس کلاس نے کنسٹرکٹ ہونا ہے تو اس کا کنسٹرکٹر کال ہونا چاہیے, امپلیسٹلی کال ہو یا ایکسپلیسٹلی کال ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر, ہمیشہ بیس کلاس پہلے کنسٹرکٹ ہوگی اپنے بیس کلاس کے اپنے اپروپریٹ کنسٹرکٹر کے ساتھ. بیس کلاس ڈیرائیوڈ کلاس کی ممبر انیشلائزیشن لسٹ سے آپ بیس کلاس کے ممبرس کو انیشلائز نہیں کر سکتے ہیں. بیس کلاس کا اگر پبلک ممبر ہوگا تبھی آپ اسے ایکسیس کر سکتے ہیں ڈیرائیوڈ کلاس سے, وہ آپ انیشلائزیشن نہیں کر سکو گے اس لیے کہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ سے انیشلائزیشن ہوتی ہے. اور اگر بیس کلاس کا ممبر ہے تو بیس کلاس کا ممبر پہلے کنسٹرکٹ اور انیشلائز ہو چکا ہوتا ہے اپنے بیس کلاس کے کنسٹرکٹر کی ایگزیکیوشن کی وجہ سے. اس کے بعد ایگزیکیوشن ڈیرائیوڈ کلاس کی ممبر انیشلائزیشن لسٹ پہ آتی ہے تاکہ ممبرس کو انیشلائز کر سکے. اس وقت تک بیس کلاس کا ممبر کو لائف مل چکی ہے, انیشلائزیشن ہو چکی ہوئی ہے, اب وہ اسائنمنٹ ہے, اس وجہ سے وہ نہیں کرنے دیتا. اور آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ what is the order of destruction if a object of a derived class is destroyed. Following the principle of relationship between order of construction and order of destruction, derived class کا ڈسٹرکٹر پہلے ایگزیکیوٹ ہوگا, بیس کلاس کا ڈسٹرکٹر بعد میں ایگزیکیوٹ ہوگا. The order of destruction is reverse of order of construction. انہیریٹنس میں ہم نے یہاں تک ہی دیکھا ہے. اسی ٹاپک کو لے کے ہم آگے چلیں گے اگلے لیکچرز میں. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.